ایک واقعہ ہے بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوئی آدمی اپنے گھر میں کسی عیب میں مبتلا تھا. حضرت عمر نے جھانک کے دیکھ لیا تو جیسے ہی اس کو مخاطب کیا تو اس نے فوراً اس آیت کریمہ کا حصہ پڑھا. اس نے کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، قرآن کہتا ہے ٹو میں مت لگو. تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم میری چار دیواری کے اندر جھانک کر دیکھو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر واپس ہوئے اور اپنے اوپر نادم رہے کہ ایک آدمی اگر کسی عیب میں مبتلا ہے، اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس کی تشہیر کرنے کی. ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے جنگ کے لیے ہمارے سیاستدانوں کی سائڈ سے، ہماری پولیس کی سائڈ سے، ہماری انتظامیہ کی سائڈ سے وہ چیزیں جو لوگوں کے لیے اچھی ہو رہی ہیں ہم ان کو لوگوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگوں میں امید پیدا ہو. اور وہ تمام چیزیں آج ہم یہاں پر بیٹھے میں وفاقی وزیر صاحب کی تشریف فرمائیں، ہم اس کے ساتھ ایک اور بات بھی طے کر لیتے ہیں. ممکن ہے دوبارہ اس طرح اچھا مل بیٹھنے کا ماحول نہ بنے. ہم ایک اور بات بھی طے کر لیتے ہیں کہ ہمارے صوبائی نمائندگان ہوں، ہمارے وفاقی نمائندگان ہوں، ہمارے ہی شہر سے تعلق رکھنے والے ڈی سی صاحب ہوں، ڈی پی او صاحب ہوں، ہمارے صحافی برادری کے منتخب ذمہ داران ہوں، ہمارے شہر کے اندر وہ تمام چیزیں جن کا تعلق بہتری سے ہے اور اگر ان کو پھیلایا جائے تو لوگ مایوسی کی طرف جا سکتے ہیں، ہم کمیٹی روم میں بیٹھ کے ان کو ڈسکس کریں. ہم ان کو لوگوں تک پہنچا کر مایوس کرنے کی بجائے ہم ان کو آپس میں ڈسکس کریں تاکہ ہم کسی بھی طور سے بہتری لانے میں مل جل کر اپنا کردار ادا کر سکیں. مجھے بڑی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے وہ ساتھی جو نئے منتخب ہوئے ہیں اور جو نئے اس حلف میں یا اس تقریب میں آئے ہیں وہ اپنے سینئر سے سیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس پلیٹ فارم کو جتنا میچور ہم کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم حاضر ہیں. اور اس کی بہتری کے لیے، اس کی تزئین و آرائش کے لیے، آپ کی جگہ کی وسعت کے لیے، اس سے پہلے بھی آپ نے جو میرے ذمہ خدمات لگائی تھی میں حاضر رہا تھا. مزید بھی اس حوالے سے جو بہتری لا سکتے ہوئے ہم بالکل اس پہ حاضر رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں باہم محبت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صحافی سے میں نے لاہور میں پوچھا، میں نے کہا تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا صحافی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اس نے کہا صحافی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. میں نے اس کو کہا تم نے حلف کس کو دیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو. میں نے کہا کس اللہ کو جس کے بارے میں تمہیں خاتم النبیین نے بتایا تھا؟ اس نے کہا جی اسی اللہ کو. میں نے کہا اسی اللہ کو تم نے حلف دیا جس کو ماننے والوں میں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، امیر معاویہ شامل تھے. اس نے کہا جی اسی اللہ کو میں نے حلف دیا ہے. میں نے کہا پھر تم نے یہ تو بتا دیا کہ میں عقیدتاً ختم نبوت کا مجاہد ہوں، صحابہ اور اہل بیت کے جوڑے اٹھانے والا ایک مسلمان ہوں. تو یہ تصور کہ صحافی کا مذہب نہیں ہوتا یہ مغرب کا تصور ہے. مسلمان سب سے پہلے اللہ کو حلف دینے کے بعد اس بات کا عہد کرتا ہے کہ یا اللہ آپ کی توحید کے لیے، آپ کی نبی کی ختم نبوت کے لیے، نبی کے اصحاب اور اہل بیت کے لیے، قرآن کے نظام کی آواز بلند کرنے کے لیے اور اپنی صلاحیت کا ان نیک کاج کے استعمال کے لیے جہاں بھی مجھے آواز دی گئی تو میں حاضر ہوں گا. تو میں امید کروں گا کہ دوبارہ میرا کوئی صحافی بھائی، میں نئے آنے والے دوستوں کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ یہ نہیں کہے گا کہ میرا مذہب نہیں ہے. مجھے تو خوشی ہے کہ میں آقا دو جہاں کا امتی ہوں. ہمیں تو خوشی ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے پیروکار ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس کو قرآن کہا جا سکتا ہے اور اس میں دنیا میں جتنے شعبہ زندگی موجود ہیں ان تمام کے لیے کافی رہنمائی موجود ہے. میری خواہش تھی، میرا چونکہ یہ شہر کا حلقہ ہے تو جس طرح میرے صحافی بھائی، لیاقت بھائی، خرم بھائی، مصعب بھائی یہ میزبان ہیں، میں بھی میزبان ہوں، تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا میں آپ کا میزبان ہوں اور میں پہلے اجازت دے کے چلا جاؤں. لیکن مجھے ایک تقریب میں جانا ہے، میں معذرت کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں. اللہ تعالیٰ خوشیوں میں برکت عطا فرمائے. السلام علیکم.